ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ ਖਾਨ। ਵਾਲਦ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ? ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਖਾਨ। ਤੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ? کرم خان۔ ਪਿੱਛੇ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? کابل قندھار۔ کابل قندھار افغانستان۔ ہاں وہاں سے رائے پور آ گیا ہے، ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਰਾਏਪੁਰ? وہی ریاست پٹیالہ میں ہوتا ہے۔ ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 4 سال۔ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ? بالکل۔ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਸੀ? سکھ جڑے تھے نا وہ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈ ਸਨ ਉੱਥੇ? ہاں ہمسایہ تھا نا۔ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ پتہ کہ کیسے چلا آپ کو کہ اب پاکستان بن رہا ہے؟ یہ بات بتانے والی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہماری والدہ صاحبہ کو جو ہے نا بشارت ہوئی تھی۔ جیسے بھی انہوں نے کہا بھی صبح جو ہے نا ہندوؤں نے حملہ کر دینا ہے، آج یہاں سے نکل چلو۔ تو ہم نے سارا سامان اکٹھا کیا، ہمیں کیا پتا کہ بھی کہاں جانا ہے، کس نے نہیں۔ بیل گاڑیاں تھیں، ابا جی نے سارا سامان لوڈ کر لیا، چاچا تھے، ابا جی، خالو ماموں سارے لوڈ کرنے کے بعد وہاں سے رات چل رات کو نکلے۔ وہاں سے جیسے نکلے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے ماموں تھے، سگے ماموں تو نہیں تھے، وہ باہر وہیں رہتے تھے، ہمارے برادری بھی نہیں تھی، ویسے ملنے والے جس کے ہمسائے۔ تو ان کی میں انگلی پکڑ کے آ رہا تھا، ان کی انگلی پکڑی ہوئی تھی میرے، یعنی یہ گوڈوں تک جو ہے نا پانی تھا، بارش بڑی زبردست ہو رہی تھی۔ جب میں دریائے گھاگرا جو ہے امبالہ شہر کے ساتھ، دریائے گھاگرا سے ہم پرلی طرف سے اپنے ضلع امبالہ سے پرلی سائڈ پہ تھے، ہم نے اس طرف آنا۔ تو وہاں جیسے ہم پہنچے نا، اتنی اونچائی ہوتی ہے پل کے اوپر چڑھنے کے لیے، کتنی اونچائی ہوتی ہے؟ اونچائی تو ہوتی ہے۔ تو وہاں اپنی انگلی پکڑی ان کی، مطلب ہے چڑھ گئے۔ تو وہاں مجھے جیسے ہم سڑک کے اوپر پہنچے نا، میرا بھائی مجھے ملا، محمد ستار خان، اور مجھے جو ہے نا ایسے محسوس ہوا کہ میں نے انہیں زندگی میں پہلی دفعہ ہی دیکھا۔ گھر کا نہیں مجھے اس کے یاد کہ بھی کیا ملے نہیں ملے۔ وہاں میں مجھے ملے وہ، ان کے جو ہے نا چھاتی پہ زخم تھا، جسم سے مطلب قمیض نہیں۔ میں نے کہا بھائی مجھے بھوک لگی ہے۔ انہوں نے کہا امی جو ہے نا کنارے پہ بیٹھی ہے دریائے گھاگرا کے، نیچے اتر کے وہاں سے جا کھانا پی لو۔ اور اسی دوران جو میرے سگے ماموں ہیں وہ بھی آئے، محمد صدیق خان، وہ ضلع امبالہ کی سائڈ سے اس طرف آ رہے تھے۔ تو انہوں نے پتہ کیا کہ بھی شور مچ گیا کہ جی انڈیا کی فوج کا حملہ ہونے والا، حالانکہ تھی وہ آرمی مسلمانوں کی۔ شور مچا دیا کہ بھی ہندوؤں کا حملہ شروع ہونے والا ہے، بھگدڑ مچی۔ جیسے میں پہلے جب بات کی تھی نا میں نے کہ میں امی کے پاس پہنچا، میں نے امی مجھے روٹی دے، مجھے بھوک لگی ہے۔ اس نے جیسے مجھے روٹی نکال کے دی نا، وہ بارش کی وجہ سے گیلی تھی، وہ میں نے کہا میں تو نہیں کھاتا یہ۔ انہوں نے پھر کجلی جو ہوتی تھی اس کی پیتل کی، تانبے کی، اس میں کوئی پنجیری بنا کے ڈالی ہوگی، وہ پنجیری نکال کے دی، پھر میں نے وہ کھائی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی جیسے آواز پڑی کہ بھی ہندوؤں کا حملہ ہونے والا ہے، سارے وہاں سے اپنے سڑک کے اوپر چڑھنے لگے کہ ابھی ہم پار چلے جائیں، دریا عبور کر کے ادھر امن تھا ضلع امبالہ کے سائڈ۔ تو اس وقت ہم جب چلے، میری بہن وہ نیچے پل کے بیٹھی تھی کہیں کسی کے ساتھ، جو امام مسجد تھا وہاں کا، وہ ہماری جو نگر چھربر تھا نا، نگر چھربر جس گاؤں سے ہم چلے تھے، وہاں کا کیا نام تھا رائے پور میں؟ یہ جو ہے نگر چھربر اصل، جہاں آپ بیٹھے تھے؟ ہاں نگر چھربر اصل دیہات ہے۔ اس کے دریا کے ایک سائڈ پہ اترنے نگر چھربر، دوسری سائڈ پہ ضلع امبالہ تھا شہر، وہاں سکون تھا، وہاں نہیں کچھ مطلب گڑبڑ۔ وہاں سے ہم چلے تو والدہ بھی رو پیٹ رہی ہے، خالہ تھی میری، خالہ بہنیں تھیں، ہم بھی چھوٹے چھوٹے سے جتنے بھائی میرے جو تھے، 2 محمد عاشق خان بڑے بھائی تھے، محمد ستار خان چھوٹے، 2 یہ بندے، 5 بندے اور انہوں نے سب نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے دریا کے کنارے پہ کھڑے ہوئے کہ ابھی ہم نے ہندوؤں کے ہاتھوں نہیں مرنا، دریا میں چھلانگ لگا دی سب کہ ہم نے ہندوؤں کے ہاتھوں نہیں مرنا، ایسے ہم شہید ہو جائیں گے دریا میں۔ تو لگا دی پھر چھلانگیں؟ لگا دی سب نے۔ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ 5 بندے وہ بھی نکل آئے، جو میرا بڑا بھائی تھا وہ بھی نکل آیا، لیکن عبد محمد ستار خان اس کا آج تک کوئی پتہ نہیں ہمیں۔ اچھا، اس کا پتہ نہیں چلا؟ اس کا نہیں پتہ، وہ وہیں دریا کے اندر نکلا نہیں نکلا ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ دریا کراس کر کے سائڈ پہ کیا ضلع امبالہ لگتا تھا، وہ کہیں کنارے پہ مطلب ننگ مننگ سارے کے سارے، میں اپنے بڑے بھائی کی بات بھی کر رہا ہوں، وہ بھی مطلب سارے کپڑے اتر گئے، تو ادھر پھر ننگے ہی مطلب پھر وہ وہاں سے چھپا کے نا، وہاں انہیں کیونکہ 18 سال کی عمر تھی ان کی، بڑے بھائی کی ہماری 18 سال عمر تھی، تو
जो सतार खान की 16 साल 2 साल का छावनी में वो काम भी करते थे ना, अच्छा। टीन का काम करते थे, वो कली का काम करना, वो टांके टूके लगाने, हाँ हाँ। ये काम टीन के कारखाने में लगा करते थे। वो फिर वहाँ से नंगे मलंगे मतलब बड़े भाई हमारे मोहम्मद आशिक खान, वो जैसे फिर वो छुपते छुपाते आए कहाँ, क्योंकि वो तो इलाके जानते थे ना हाँ। उसका उस तरफ का। उनका कोई उस्ताद था जो जिससे काम सीखते थे, इसका दर्जी का। मेरे भाई ने दर्जी का काम भी सीखा था, तो उनका उस्ताद था, वो था हिंदू। अच्छा अच्छा। तो उसके पास वो मतलब पहुंच गए। वो हिंदू का नाम क्या था? हिंदू का नाम नहीं पता मुझे। अच्छा, वो अपने उस्ताद के पास पहुंच गए। उस्ताद के पास पहुंचे, लेकिन उस्ताद ने भी इतना कुछ किया, बस सिर्फ कह भी ये कोई कपड़ा पड़ा लंगोटी बांध ले और तू चला जा। अम्बाले शहर के अंदर मेरे मामू जान के अपने घर थे, मतलब फिर वो वहाँ पहुँच गए, क्योंकि वो तो जानता था वहाँ। अम्बाले से मेरे मामू जान जो थे मोहम्मद नज़ीर खान, जो मेरे ससुर भी थे, वो रेलवे में मुलाजिम कांटे वाले, जो इमाम के जो साले थे मोहम्मद जमील खान, वो भी कांटे वाले थे। इन दोनों को जो है वहाँ से चली ना गाड़ी वहाँ से चली डायरेक्ट सीधी आके मुजफ्फरगढ़ उतरी है। अच्छा, लाहौर में नहीं रुकी वो गाड़ी? वो मुजफ्फरगढ़ रास्ते में फिर कोई हमला तो नहीं हुआ गाड़ी? नहीं, अल्लाह का शुक्र, मतलब है। उसके बाद फिर मुजफ्फरगढ़ उतरे, स्टेशन के सामने घर था बहुत बड़ा खुला, स्कूल होगा या कुछ होगा, सारे वहाँ इकट्ठे हो गए। तो मुजफ्फरगढ़ शहर में नहीं गए, हालांकि शहर सारा खाली था। मेरे मामू जान और मेरे खालू जान जो थे ना, खालू जान मेरे मोहम्मद शफीक खान उसका नाम, वो इंडिया में 10 नंबर बदमाश भी थे, ठीक। वो शराब शुरूब का काम भी कर। मोहम्मद शफीक खान वो मेरे ताया भी थे, यानी हमारा दादा जो है ना नजूब खान के बाद जो तीन बेटे उनके, उनका नाम था, एक का नाम था मुनीर खान का बेटा वो मोहम्मद शफीक खान ही था। उसकी अगली बहुत फिर अगली बेटी हुई, बाकी उनकी नस्ल। यहाँ से फिर वो मोहम्मद शफीक खान और मेरे मामू बड़े मोहम्मद सिद्दीक खान, वो भी मतलब अच्छे खासे थे, मतलब भाला भूला उन्होंने हर चीज़ तैयार की हुई थी, उनके पास थी, अच्छे खासे धड़ल्ले के बंदे थे। उन्होंने चाहा कि भी चूँकि देहात में रहने वाले थे, भी बसीरे के अंदर चले जाओ। बसीरे में कस्बा बसीरा ज़िला मुजफ्फरगढ़ से आगे 9 मील, तो वहाँ से उन्होंने चाहा कि भी हम वहाँ चले जाएँ। वो मकाम को देख के आए, सारे खाली पड़ी जगह, एक ही जगह जाके सारे बैठ गए एक गली में पूरी में। मुजफ्फरगढ़ शहर में नहीं गया, अगर शहर में जाते तो उन्हें ये लालच मिली कि भी गवर्नमेंट ने कहा कि भी आपको जो है ना ज़मीनें भी मिलेंगी, तो लकड़ी वकड़ी की जो सहूलत होगी वो भी मिलती रहेगी आपको वहाँ। हमारी दाद की ज़मीन नहीं थी। हमारी कौम है पठान, यूसुफजई पठान। तो फिर अब इधर आजकल किधर बैठे हुए हो? ये आपकी पिछली गली में ही बैठे हैं। और कौन सा है ये ज़िला? अब कौन सा है? ज़िला मुल्तान, ये गली नंबर 10, अच्छा। मकान नंबर 19, ज़िला नहीं मुल्तान।